بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران فلیٹ میں بیٹھا ناشتے کے بعد اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن زبانیں خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ جونیئر بول رہا ہوں عمران صاحب، کارمن سے۔ دوسری طرف سے کارمن سیکرٹ سروس کی چیف جونیئر کی آواز سنائی دی۔ تم اپنا نام بدل لو تو بہتر ہے، ورنہ نام تمہارا سنتے ہی مجھے اپنے سینئر ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ تم سیکرٹ سروس کی چیف اور میں تو ویسے ہی کرائے کا سپاہی ہوں، عمران نے جواب دیا۔ نام کوئی بھی ہو، اسے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میں نے خصوصی خط آپ کو بھجوایا ہے، اسے پلیز سیریس لیں، جونیئر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے، عمران نے قدرہ سنجیدے لہجے میں کہا۔ آپ خط پڑھ لیں، پھر مجھے فون کریں، پھر بات ہوگی، گڈ بائے، دوسری طرف سے جونیئر نے کہا، اور رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسے جونیئر کا یہ انداز پسند نہ آیا تھا اور وہ پھر اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ اسی لمحے سلیمان کے قدموں کی آواز سنائی دی جو بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ کارمن کے جونیئر کا آدمی ہو تو اس سے ہاتھ لے لینا، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اچھا، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنائی دی اور پھر سلیمان ہاتھ میں ایک لمبا سا لفافہ پکڑے سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ کون تھا، عمران نے لفافہ لیتے ہوئے کہا۔ اس سے صرف اتنا بتایا ہے کہ کارمن سے جونیئر نے آپ کے لیے ہاتھ بھجوایا ہے اور بات، سلیمان نے جواب دیا اور عمران کے سر ہلانے پر وہ واپس مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ لفافہ نہ صرف بند تھا بلکہ اسے باقاعدہ سیل کیا گیا تھا۔ عمران نے ایک سائڈ کھولی اور اندر موجود کاغذ نکال لیا۔ یہ ایک ہی کاغذ تھا جس پر باریک حروف ٹائپ کیے گئے تھے۔ عمران نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کاغذ پڑھ کر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کاغذ پر ٹائپ تحریر بچوں کی کہانی لگتی تھی۔ اس میں ایک سفید رنگ کے چوہے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ چوہا بل میں داخل ہونے کے بجائے ادھر ادھر چٹانوں پر بھاگتا پھرتا تھا کہ ایک روز آسمان پر اڑنے والی ایک چیل نے اچانک جھپٹا مارا اور وہ چوہے کو اپنے پنجوں میں دبا کر لے گئی۔ عمران نے کاغذ پر لکھی ہوئی کہانی کو بار بار پڑھا، لیکن اسے واقعی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ جونیئر نے کارمن سے یہ کہانی باقاعدہ سیل کر کے یہاں پاکیشیا میں سے کیوں پچھوائی اور کیوں فون کر کے کہا کہ وہ اسے سیریس لے۔ عمران نے کاغذ کو لفافے میں ڈالا اور لفافہ سامنے موجود میز کی دراز میں رکھا اور پھر اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ کارمن کا کوڈ نمبر اور جونیئر کا ڈائریکٹ نمبر اسے معلوم تھا، اس لیے وہ انکوائری سے پوچھنے کی بجائے براہ راست جونیئر کو فون کر رہا تھا۔ جونیئر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جونیئر کی آواز سنائی دی۔ علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، تمہارا بھجوایا ہوا ہاتھ تو مجھے مل گیا ہے، لیکن اب یہ بتا دو کہ علی عمران چوہا ہے یا چیل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، کارمن میں کافی عرصے سے موجود ایک کافرستانی انجینئر کرشن کی نگرانی حسب معمول کی جا رہی تھی کہ روسیہ سے آنے والے کافرستانی اس کرشن سے ملا اور ان دونوں کے درمیان صرف اتنی بات ہوئی کہ کرشن یہ ہاتھ کافرستان جا کر دے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا۔ کرشن جس کی نگرانی کی جا رہی تھی، اس نے خصوصی فون کے ذریعے کافرستان رابطہ کیا، لیکن ہم نے اس خصوصی فون سے ہونے والی کال کو بھی کیچ کر لیا۔ اس کال میں کرشن نے کافرستان میں کسی شرما سے بات کی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ مبارک ہو، چیل سفید چوہے کو اٹھا کر لے گئی ہے، جس پر اس شرما نے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کوئی بڑی کامیابی مل گئی ہو۔ شرما نے کرشن سے پوچھا کہ اسے کیسے معلوم ہو، تو اس نے بتایا کہ اسے نمبر 33 روسیہ سے ایک کاغذ دے کر گیا ہے جس میں کہانی درج ہے۔ اس پر شرما نے ہاتھ فوری کافرستان بھجوانے کا کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی۔ ہم نے کرشن کے ساتھ کارمن کی ایک لڑکی کو کافی عرصے سے اٹیچ کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی کو کہا گیا کہ اس ہاتھ کی کاپی حاصل کرے اور کرشن سے معلوم کرے کہ اس ہاتھ کا اصل پس منظر کیا ہے۔ اس نے کاپی حاصل کر لی جو میں نے آپ کو بھجوائی ہے، اور ساتھ اس لڑکی نے بتایا کہ کرشن نے صرف اتنا بتایا کہ اس کہانی کا تعلق پاکیشیا سے ہے۔ اس پر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کرشن کو گرفتار کر کے اس سے اصل حقائق معلوم کیے جائیں، لیکن اس دوران کرشن ہاتھ لے کر کافرستانی سفارت خانے چلا گیا۔ ہم چونکہ ہاتھ کی کاپی حاصل کر چکے تھے، اس لیے ہمیں اس ہاتھ سے کوئی دلچسپی نہ تھی، چنانچہ ہم کرشن کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جیسے ہی کرشن سفارت خانے سے باہر کار لے کر نکلا، اسے دور مار رائفل سے گولی مار دی گئی۔ اس کی کھوپڑی کے پرزے اڑ گئے اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ قاتل کی تلاش جاری ہے۔ میں نے اس لیے ہاتھ آپ کو بھجوایا ہے کہ پاکیشیا کا ذکر آیا ہے اور جس انداز میں اس ہاتھ کو روسیہ سے یہاں کارمن لا کر کافرستان بھجوایا گیا ہے، جس طرح یہاں کافی عرصے سے کام کرنے والے انجینئر کرشن کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کاغذ کی کافرستان کی نظر میں
بے حد اہمیت ہے اور اس کرشن پر انہیں کوئی ایسا شک پڑا ہے کہ وہ اسے ہلاک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ باقی اب آپ خود زیادہ سمجھدار ہیں، جونیئر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایجنٹ جو ہاتھ لے کر روسیہ سے آئے تھے، اس کا کیا نام تھا اور اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی رپورٹ ہے؟ عمران نے جونیئر سے پوچھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ پہلی بار یہاں آیا اور جب تک ہم اس کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچتے وہ واپس روسیہ چلا گیا۔ اس کے کاغذات حاصل کر کے چیک کرائے گی تو ان میں اس کا نام اور دیا گیا پتہ دونوں ہی جعلی ثابت ہوئے۔ جونیئر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے پاکیشیا کے لیے اتنا کچھ کیا۔ باقی ہم دیکھ لیں گے کہ چوہے بیچارے کا انجام کیا ہوا۔ گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر لفافہ نکال کر اس میں سے کاغذ نکال کر پڑھا اور پھر اٹھ کر اسپیشل روم میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اس کاغذ کو ہر لحاظ سے چیک کیا کہ کہیں اس پر کوئی خفیہ تحریر نہ ہو اور بظاہر بچوں کی کہانی لکھ دی گئی ہو، لیکن کاغذ پر کوئی خفیہ تحریر، لفظ یا مونوگرام موجود نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی ایک عام سا کاغذ تھا۔ عمران نے ایک بار پھر اس کہانی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اس لیے بار بار پڑھ رہا تھا کہ سمجھ سکے کہ یہ گورکھ دندا اصل میں ہے کیا، کہ اچانک وہ چونک پڑا۔ سفید چوہا، یہ چوہے کا خصوصی طور پر سفید کیوں لکھا گیا ہے؟ صرف چوہا کیوں نہیں لکھا گیا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سے یہ بھی معلوم تھا کہ سفید چوہے پر میڈیکل ریسرچ میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن کسی میڈیکل ریسرچ کا کافرستان، پاکیشیا اور روسیہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ عمران کافی دیر سے بیٹھا یہ سب سوچ رہا تھا، لیکن کوئی واضح بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ سلیمان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی باپ اڑاتی پیالی تھی۔ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ کتنے عرصے میں آپ نے چائے ہی طلب نہیں کی؟ سلیمان نے چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، تم سے مشورہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ تم مشورے بہت اچھے دیتے ہو، عمران نے کہا۔ مفت مشورے لینے والے ایسے ہی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ مشورہ فیس معاف ہو جائے۔ اور بہرحال بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے جونیئر کے فون سے لے کر ہاتھ پر موجود عبارت کو تفصیل کے ساتھ دوبارہ جونیئر سے ہونے والی تفصیلی بات چیت کو دہرا دیا۔ اب یہ بچوں کی کہانی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سفید چوہے تو میڈیکل ریسرچ میں کام کرتے ہیں، اب کسی میڈیکل ریسرچ کا کافرستان یا روسیہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ بڑی سادہ سی بات ہے صاحب کہ آسمان پر اڑنے والے چیل نے پہاڑی چٹانوں پر موجود سفید چوہے کو اٹھا لیا ہے۔ اس پر کافرستان والے خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق پاکیشیا سے ہے، تو یہ بالکل ہی سیدھی بات ہو گئی، سلیمان نے کہا۔ وہ سیدھی سی بات ہے کیا؟ یہ بتاؤ، عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کسی پہاڑی علاقے میں کوئی ریسرچ ہو رہی ہے جسے اب سیٹلائٹ سے چیک کروانے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ سفید چوہے پر ریسرچ کی گئی ہوگی۔ پہاڑی علاقے کا مطلب واضح ہے، چیل کی جگہ آسمان پر اڑتے ہوئے سیٹلائٹ کو دے دیں، بات سمجھ میں آ جائے گی، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بات تمہاری کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس ہاتھ میں لکھا ہوا ہے کہ سفید چوہا بل میں رہنے کی بجائے باہر پہاڑی چٹانوں پر اچھلتا کودتا پھرتا رہتا تھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سفید چوہے کو یقین تھا کہ اسے کوئی چیک نہ کر سکے گا، اور پہلے ہوگا بھی ایسا ہی، لیکن اب روسیہ نے کافرستان کے لیے اپنی کسی سیٹلائٹ میں کوئی ایسی مشینری نصب کی ہے یا نیا سیٹلائٹ فضا میں چھوڑا ہے جس سے سفید چوہے کو قابو میں کیا جا سکتا ہے، سلیمان نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے ہنکار بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSCDSC آکسن از فلیٹ ہڈ بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ پہلے تم کہتے تھے کہ فلیٹ سپر فیاض کا ہے اور تم نے قبضہ دوستانہ کر رکھا ہے، اب تم اسے اپنا فلیٹ کہہ رہے ہو، کیا سپر فیاض سے خرید لیا ہے یا اس بیچارے کو تمہیں گفٹ کرنا پڑا ہے؟ سرداور نے کہا۔ وہ شاید موڈ میں تھے۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے سرداور، سلیمان ڈیڈی اور اماں بھی کا بڑا منہ چڑھا ہوا ہے، اور اماں بھی تو مجھ سے زیادہ سلیمان کی بات مانتی ہیں۔ اس نے سپر فیاض کو دھمکی دی کہ وہ ڈیڈی اور اماں بھی کو بتا دے گا کہ سپر فیاض نے اس بلڈنگ کے کتنے فلیٹس جعلی اسکیموں سے لے رکھے ہیں، یا دوسری صورت میں سپر فیاض یہ فلیٹ اسے گفٹ کر دے تاکہ وہ فلیٹ سے مجھے نکالنے کی دھمکی دے سکے، جس پر سپر فیاض کو فلیٹ اسے گفٹ کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلیمان نے مجھ سے فلیٹ کا کرایہ مانگا تو میں نے اسے دھمکی دے دی کہ میں اماں بھی کو بتا دوں گا کہ سلیمان نے کس طرح سپر فیاض کو بلیک میل کر کے اس سے فلیٹ لیا ہے اور اب مجھ سے کرایہ مانگ رہا ہے، ورنہ دھمکی دے رہا ہے کہ میرا سامان اٹھا کر باہر سڑک پر پھینک دے گا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اماں بھی کی دھمکی تو ڈیڈی پر چل جاتی ہے، تو سلیمان پر کیسے نہ چلتی، اور اسے مجبوراً فلیٹ میری ملکیت میں دینا پڑا، چاہے کسی طرح بھی صحیح، بہرحال اب یہ فلیٹ میرا ہے، عمران نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو سرداور کافی دیر تک ہنستے رہے۔ سرداور آپ کی ہنسی ایسی ہے جیسے جلترنگ بج رہے ہوں، لیکن ہمارے ملک کے فون محکمہ کے ریٹس بھی بہت زیادہ ہیں، عمران نے سہمے سہمے لہجے میں کہا۔ تو سرداور اس پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا بتاؤ کیوں فون کیا تھا؟ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا پاکیشیا کے کسی پہاڑی علاقے میں کوئی ایسی لیبارٹری کام کر رہی ہے جس میں سفید چوہے پر بھی تجربات کیے جا رہے ہوں اور اس لیبارٹری کو سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ٹریس نہ کیا جا سکتا ہو؟ عمران نے کہا۔
پہاڑی علاقوں میں تو کئی لیبارٹریاں ہیں، لیکن ان میں سفید یا کالے چوہے کا کیا کام؟ یہ سب لیبارٹریاں تو دفاعی لیبارٹریاں ہیں، تم کھل کر بات کرو، سرداور نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے کارمن سے جونیئر کا فون آنے کے بعد ہاتھ آنے اور ہاتھ کی تفصیل سے لے کر سلیمان سے مشورے تک سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ او تو یہ بات ہے، ویری بیڈ، سرداور نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ کون سی بات سرداور؟ عمران نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ کافرستانی سائنسدانوں نے ایک دفاعی روبوٹ بالکل انسان جیسا بنایا ہے جو وائرلیس کنٹرولڈ ہے۔ اس میں ایسی مشینری نصب کی گئی ہے جو میزائلوں کو آپریٹ کر سکتی ہے۔ اس روبوٹ کو فضا میں بھی بھیجا جا سکتا ہے اور یہ چھوٹا سا مشینری روبوٹ بڑی بڑی پہاڑیوں، غاروں، کریکس اور ایسی ہی دوسری رکاوٹوں کو آسانی سے عبور کر سکتا ہے، اور نہ صرف میزائلوں کو آپریٹ کر سکتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کی تنصیبات کی تصاویر بھی اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھجوا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی غیر معمولی بات تھی۔ اس طرح پہاڑی علاقوں میں موجود ہماری لیبارٹریوں کے بارے میں تفصیلات دشمن حاصل کر سکتے تھے، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ہماری ایٹمی تنصیبات بھی پہاڑی علاقے میں ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ رپورٹ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کو چیک کرنے کے لیے اپنی حدود میں ایک پہاڑی پر ایک سائنسی آلہ نصب کیا تاکہ جیسے ہی اس رپورٹ پر کام شروع ہو ہم اس کو چیک کر سکیں اور اس کا فارمولہ حاصل کر کے اس کا ایٹمی نظام تیار کر کے کم از کم اپنی ایٹمی تنصیبات کو دشمن سے بچا سکیں۔ کافرستان کو بھی اس آلے کی تنصیب کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سیٹلائٹس میں نصب مشینری کے ذریعے اسے بلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں روسیہ سے مدد لی ہو۔ روسیہ کے انتہائی طاقتور اور جدید سیٹلائٹ بھی فضا میں موجود ہیں، سرداور نے کہا۔ لیکن کیا آپ نے سالے کو اوپن نصب کیا ہوا؟ اسے خفیہ نہیں رکھا گیا تھا، عمران نے کہا۔ اسے خفیہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں سے نکلنے والی ریز سے اس کی موجودگی کی نشاندہی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ البتہ ہم اس کی جگہ وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہتے تھے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرداور نے کہا۔ کیونکہ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ سفید چوہا بل میں رہنے کی بجائے چٹانوں پر اچھلتا پھرتا تھا۔ اگر اس آلے کو سفید چوہا سمجھ لیا جائے تو پھر آپ نے اسے خفیہ جگہ رکھنے کی بجائے اوپن کیوں رکھا اور آپ اس کی جگہ کیوں بدلتے رہتے تھے؟ عمران نے کہا۔ میں نے بتایا ہے کہ اس کی موجودگی کو ریز سگنل کی وجہ سے خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، البتہ اس کی جگہیں بدل دی جاتی تھی، سرداور نے کہا۔ اگر ایسا تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس خط کا مطلب ہے کہ اب یہ آلہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ کیا آپ اسے نہیں چیک کر سکتے؟ عمران نے کہا۔ ہاں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں بہت وقت لگے گا۔ تم کہاں سے کال کر رہے ہو؟ سرداور نے کہا۔ اپنے فلیٹ سے، جسے سلیمان نے مجھے گفٹ کیا ہے، عمران نے پہلی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں معلوم کرتا ہوں، پھر تمہیں کال کرتا ہوں، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کچھ بات بنی؟ سلیمان نے سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارا مشورہ واقعی کام آ گیا ہے۔ تم نے سیٹلائٹ کا اشارہ دے کر معاملے کو کسی حد تک حل کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ سلیمان چائے کی خالی پیالی اٹھا کر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے محسوس لہجے میں کہا۔ سرداور بول رہا ہوں، سرداور کی آواز سنائی دی۔ یس سر، کوئی پتہ چلا اس معمے کا؟ عمران نے کہا۔ ہمارا آلہ گزشتہ 12-13 دنوں سے کام نہیں کر رہا۔ اس میں سے ریز تو نکل رہی ہیں لیکن وہ آگے جا کر رک جاتی ہیں، ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ ہمارے سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں لیکن فوری طور پر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ جن ریز کے ذریعے سے ناکارہ کیا گیا ہے، ان ریز کی اصل ماہیت معلوم ہونے کے بعد ان کا اینٹی سوچا جائے گا اور پھر اس پر عمل کر کے اس آلے کو دوبارہ کارآمد کیا جا سکتا ہے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کافرستان کو روبوٹ تیار کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ عمران نے کہا۔ ایسے روبوٹس جو پہاڑی علاقے میں چل پھر کر آپریشن کر سکیں، جاپان اور ایکریمیا دونوں نے بنائے ہیں۔ اصل مسئلہ ایسے روبوٹس میں ایسے آلات کی تنصیب ہے جس سے نکلنے والی ریز مخالف کی لیبارٹریوں یا ایٹمی تنصیبات کی تفصیلات حاصل کر سکیں۔ ایک ایسا آلہ کافرستان کی لیبارٹری میں تقریباً تیاری کے قریب ہے۔ اسے لائم لائٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اسے چیک کرنے کے لیے ہم نے یہ آلہ لگایا تھا۔ اگر یہ آلہ قائم کرتا رہتا تو اس لائم لائٹ کی تفصیل ہم تک پہنچ جاتی اور ہم اس کا توڑ کر لیتے، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وہ لائم لائٹ کو کسی بھی روبوٹ میں نصب کر کے اس کے ذریعے ہماری لیبارٹری کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں بھی تمام تنصیبات بھی معلوم کر لیں گے، جو وہ آج تک انتہائی جدید سائنسی آلات سے بھی معلوم نہیں کر سکے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس لائم لائٹ آلے کو تیار کر کے جب کسی روبوٹ میں نصب کیا جائے گا تو کیا اس روبوٹ سے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ وہ روبوٹ آئے گا تو ہمارے ہی علاقے میں، عمران نے کہا۔ بچوں جیسی باتیں کم از کم تم تو نہ کیا کرو۔ ایسے آلات اس انداز میں تیار کیے جاتے ہیں کہ مخالف اگر ان کو کھولنا چاہے تو یہ ٹوٹل زیرو ہو جائیں۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، دنیا کے تمام ممالک ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس روبوٹ میں جب لائم لائٹ آلہ نصب کیا جائے گا تو یہ معاملہ اس طرح رکھا جائے گا کہ جیسے ہی ہم اسے اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹل زیرو ہو جائے گا، جبکہ اس دوران ہماری لیبارٹری کی تمام تفصیلات ان تک پہنچ بھی چکی ہوں گی، سرداور نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کتنے دنوں میں وہ لائم لائٹ تیار کر کے اسے کسی روبوٹ پر نصب کر کے ہمارے علاقے میں پہنچا سکیں گے؟ عمران نے کہا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر، سرداور نے جواب دیا، جس میں سے 12-13 دن گزر بھی چکے ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، اگر تم اس معاملے پر بات نہ کرتے تو مجھے بھی سالے کے ناکارہ ہونے کا علم نہ ہوتا، کیونکہ متعلقہ افراد نے اس کی رپورٹ نہیں بھیجنی تھی تاکہ ان کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی نہ ہو سکے۔
وہ اس پر کام کرتے رہنے کو ہی ترجیح دیتے، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جس لیبارٹری میں یہ لائم لائٹ آلہ تیار ہو رہا ہے وہ لیبارٹری کہاں ہے، اس کی تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ عمران نے کہا۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ لیبارٹری کافرستان کے پہاڑی سلسلے بوشن کے دروپدی علاقہ میں ہے۔ ہمیں لیبارٹری میں موجود سائنسی آلات کے ذریعے کوشچنز تو ملے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ لیبارٹری دراصل ہے کہاں، اس کا راستہ کون سا ہے، وہ کتنے ایریا میں ہے۔ یہ تفصیلات ریس کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی، سرداور نے کہا۔ یہ تو کنفرم ہے کہ لیبارٹری دروپدی علاقے میں ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، سرداور نے کہا۔ اوکے، ہمیں وہاں سے لائم لائٹ کا فارمولہ لانا ہوگا، باقی سب تباہ کرنا ہوگا، یہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے، عمران نے کہا۔ کیا تمہارا چیف بھی تمہیں اجازت دے گا، سرداور نے کہا۔ وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے، سرداور، عمران نے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین، اللہ حافظ، سرداور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر ایسے تاثرات موجود تھے جیسے اس نے کوئی حتمی فیصلہ کر لیا ہو۔ چیف آف کافرستان سیکریٹ سروس شاگل اپنے آفس میں بیٹھے ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی تو شاگل بے اختیار چونک پڑا۔ یس کم ان، اس نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ لڑکی خوبصورت اور اسمارٹ تھی، اس نے جینز اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا نام پاریتی تھا اور یہ موجودہ کافرستان پرائم منسٹر کی قریبی رشتہ دار تھی۔ حال ہی میں یورپ اور ایکریمیا سے مارشل آرٹ کا کورس کر کے آئی تھی اور کچھ عرصہ ملٹری انٹیلیجنس میں کام کرنے کے بعد پرائم منسٹر کی سفارش پر اسے سیکریٹ سروس میں ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ اسے سیکریٹ سروس میں آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ لڑکی ذہین تھی کیونکہ وہ شاگل کا مزاج سمجھتے ہوئے اس کی خوشامد اس انداز میں کرتی تھی کہ شاگل اپنے مزاج کا محسوس چڑچڑا پن بھی بھول جاتا تھا، لیکن پاریتی کردار کے لحاظ سے بہت مضبوط تھی اور سیکریٹ سروس میں اب تک اس کا کوئی چھوٹا یا بڑا اسکینڈل سامنے نہیں آیا تھا۔ شاگل چونکہ عمر میں سے کافی بڑا تھا، ویسے بھی شاگل کا کردار بھی خاصا مضبوط تھا، اس لیے شاگل اس سے اس انداز میں ڈیل کرتا تھا جیسے پاریتی کوئی چھوٹی سی بچی ہو جسے شاگل انگلی پکڑ کر دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھا رہا ہو۔ چونکہ پاریتی اس کا مزاج سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ شاگل کو بھی اس انداز میں ٹریٹ کرتے جیسے شاگل دنیا کا سب سے ذہین آدمی ہو اور شاگل اس کے اس انداز پر خوش ہوتا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو، شاگل نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں آپ کے پاس آ رہی تھی چیف، کے راستے میں میری ایک فرینڈ مجھے مل گئی، وہ پاکستان میں کافرستانی سفارت خانے میں کام کرتی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر یہاں حیران ہوئی کیونکہ جب میں ایکریمیا میں ٹریننگ لے رہی تھی وہ ایکریمیا میں کافرستانی سفارت خانے میں کام کرتی تھی۔ پھر ہم دونوں ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ گئے۔ جب میں نے آپ کا نام لیا کہ میں ان کے تحت کام کرتی ہوں تو اس نے آپ کی تعریفوں کے پل باندھ دی، اس لیے مجھے دیر ہوگی، پاریتی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شاگل کا قدرے بگڑا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ کون تھی وہ جو مجھے اس حد تک جانتی ہے، شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کو کون نہیں جانتا چیف، ساری دنیا آپ کی تعریفیں کرتی ہے اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، پاریتی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ میں ہوں ہی ایسا، بہرحال یہ فائل لو اور اس پر انکوائری کر کے رپورٹ مجھے دو، یہ بے حد سیریس معاملہ ہے اس لیے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، شاگل نے میز کی ایک دراز کھول کر اس میں سے ایک فائل نکال کر پاریتی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں ہے یہ فائل چیف، پاریتی نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹ علی عمران کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ کافرستان کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے، یہ اطلاع پاکیشیا میں ہمارے ایجنٹوں نے دی ہے، تم ان سے رابطہ کرو اور معلوم کرو کہ وہ کس سلسلے میں یہاں آ رہا ہے اور کب آ رہا ہے، اور اگر واقعی یہاں آ رہا ہے تو اس بار ہم اسے کسی صورت زندہ بچ کر جانے نہیں دیں گے، شاگل نے کہا۔ اوکے، پاریتی نے کہا اور فائل لے کر اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاگل جانتا تھا کہ وہ اب فون سیکشن میں جائے گی اور وہاں سے پاکیشیا میں مختلف ایجنٹوں سے رابطہ کر کے حالات معلوم کرے گی اور پھر رپورٹ شاگل تک پہنچ جائے گی، اس لیے وہ دوبارہ اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل پر جھک گیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹوں پر دروازہ کھلا اور پاریتی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا، شاگل نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف، عمران تو اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا کے پہاڑی علاقے کاتال کی سیر کے لیے گیا ہے، ان دنوں اس علاقے میں دنیا بھر کے سیاح جاتے ہیں، اس کا کافرستان آنے کا ارادہ شاید بدل گیا ہے، اسے شاید اطلاع مل گئی ہوگی کہ آپ کو اس کے بارے میں اطلاع مل گئی ہے اور اب وہ صرف مرنے کے لیے تو یہاں کا رخ نہیں کر سکتا ورنہ نہیں، پاریتی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ کیسے تم اس نتیجے پر پہنچی ہو، شاگل نے نرم لہجے میں کہا۔ لال رام نے حتمی اطلاع دی ہے کیونکہ وہ بھی بطور سیاح کاتال پہنچا ہوا ہے اور انہیں مسلسل چیک کر رہا ہے، پاریتی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے لال رام سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس سامان کس قسم کا ہے، شاگل نے کہا۔ سامان؟ کیسا سامان، وہ تو بس سیاحت کے لیے گئے ہیں تو سیاحت کے لیے ضروری سامان ان کے ساتھ ہوگا، پاریتی نے کہا۔ تم احمق ہو، محض احمق، سر سے پیر تک احمق، تمہارا کیا خیال ہے یہ شیطان عمران سیدھا سادہ آدمی ہے، یہ عفریت ہے، عفریت، یہ وہ ہے جس کے دکھانے کے دانت اور ہوتے ہیں اور کھانے کے اور، اسے پوری دنیا میں صرف میں جانتا ہوں، صرف میں، اس لیے بھی وہ پوری دنیا میں مجھ سے ہی ڈرتا ہے، وہ ویسے ہی سیر و تفریح کرنے کاتال نہیں گیا، اگر اس کا ارادہ ادھر سے کافرستان میں داخل ہونے کا ہے تو لا محالہ خصوصی سامان وہ لوگ ساتھ لے گئے ہوں گے، شاگل نے یک لخت چیخ کر بولتے ہوئے کہا تو پاریتی کے چہرے پر قدرے ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ وہ جتنا بھی بڑا عفریت ہو لیکن آپ سے میرا مطلب ہے کہ آپ سے نہیں بچ سکتا، پاریتی نے رک کر کہا کیونکہ شاگل کا چہرہ غصے سے جل سا اٹھا تھا۔ ظاہر ہے پاریتی یہ کہنے جا رہی تھی کہ عمران جتنا بھی بڑا عفریت ہو وہ شاگل سے بڑا عفریت تو نہیں ہو سکتا اور اس بات پر شاگل کو غصہ ہی آنا تھا۔
لیکن شاگل کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھتے ہی بروقت سنبھل گئی تھی۔ ڈائریکٹ فون سے رام لال کا نمبر ملاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ شاگل نے میز پر پڑے ہوئے 3 فون سیٹس میں سے ایک فون سیٹ پاریتی کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ تو پاریتی نے فائل کھولی اور پھر ریسیور اٹھا کر فائل کو دیکھتے ہوئے تیزی سے نمبر پریس کرنے لگی۔ یس فیروز بول رہا ہوں، دوسری طرف سے رام لال نے اپنا کوڈ نام بولتے ہوئے کہا۔ پاریتی بول رہی ہوں، پاریتی نے کہا۔ 1 منٹ مس، میں ذرا فاصلے پر چلا جاؤں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مس، ابھی تو آپ سے بات ہوئی تھی، کوئی نئی بات تو اس دوران سامنے نہیں آئی، دوسری طرف سے رام لال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف شاگل سے بات کرو، پاریتی نے کہا اور ایسے لہجے میں کہا جیسے دھمکی دے رہی ہو۔ ریسیور شاگل کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو شاگل بول رہا ہوں، سنا تم نے؟ شاگل نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے ماتحتوں سے ایسے ہی اسی انداز میں بات کرتا تھا۔ یس چیف لال رام بول رہا ہوں، پاکیشائی علاقے قاتال سے، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ عمران کے ساتھ کتنے آدمی ہیں، کتنے مرد اور کتنی عورتیں اور کس قسم کا سامان ہے ان کے پاس؟ شاگل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ سر عمران کے ساتھ 3 مرد اور 2 عورتیں ہیں اور سامان بھی وہی عام سا ہے، ایک بریف کیس، رام لال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہمیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ عمران کافرستان کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت قاتال کی سیر کے لیے آیا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ شاگل نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ چیف قاتال پہاڑی علاقہ ہے اور کافرستان کی بوشن سلسلہ کوس سے ملحقہ ہے، ہو سکتا ہے عمران اس بار بحریہ جہاز یا ٹرین سے کافرستان آنے کی بجائے پہاڑی راستے سے پیدل بوشن پہاڑی علاقے میں داخل ہو جائے۔ ویسے اس کی حرکات سے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا، لال رام نے جواب دیا۔ اوکے، جب تک عمران اور اس کے ساتھی واپس نہ آ جائیں تم نے انہیں چیک کرتے رہنا ہے، اگر کوئی خاص بات ہو تو تم نے فوراً پاریتی کو رپورٹ کرنی ہے۔ یہ مشن ہوا تو اس کی انچارج پاریتی ہوگی، شاگل نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ دوسرے فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ یہ فون سیکرٹری سے متعلق تھا، اس نے اس کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس شاگل نے کہا۔ پاکیشا سے K3 رانا کی کال ہے، وہ آپ سے براہ راست بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، شاگل نے کہا۔ ہیلو چیف، میں K3 رانا بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ یس تم نے رپورٹ دی تھی کہ عمران کافرستان کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے، لیکن اب اطلاع ملی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت قتال کے پہاڑی علاقے کی سیر کرتا پھر رہا ہے، شاگل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یس سر، اس دوران میں نے مزید کوشش کی تو پتہ چلا کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت قاتال سے بوشان جا رہا ہے، K3 رانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسے معلوم ہوا ہے تمہیں؟ بولو، شاگل نے گراتے لہجے میں کہا۔ سر ہم نے جب مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ایک بڑی خصوصی جیپ ایک پہاڑی ڈرائیور سمیت دارالحکومت سے قاتال عمران کے پاس بھیجی جا رہی ہے۔ یہ انتظام کلاب مینیجر نے کیا تھا، لیکن ہمیں اطلاع مل گئی، ہم نے اس جیپ کے ڈرائیور کو کور کیا تو اس نے بھاری رقم لے کر بتایا کہ وہ جیپ لے کر کافرستانی پہاڑی سلسلے بوشن کچھ لوگوں کو چھوڑنے جا رہا ہے، پھر وہ جیپ لے کر روانہ ہو گیا۔ اس طرح حتمی اطلاع ہے، رانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم نے بڑا اہم کام کیا ہے، تمہیں اس کا بھاری انعام ملے گا۔ ویری گڈ، پھر بھی خیال رکھنا، شاگل نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے فون سیٹ کے نچلے حصے میں موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ سائنس سیکرٹری موہن لال سے بات کراؤ، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔